السلام علیکم دوستوں، امام حسین کی 4 سال کی ننھی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب سکینہ اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں، امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم سکینہ کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں، اور سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کی رخصت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا تھا، یہاں تک کہ یزیدی 10 میل پیچھے ہو گئے تھے، بالآخر زخموں سے چور چور جلجنا پر سوار ہیں۔ کہیں سے آواز غیب آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ ان میں سے ایک حرملہ نعین نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھو یہ ہے تیرا بابا۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا تک پہنچی، آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر کند خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئیں، شمر ملون خنجر دکھا دکھا کر بی بی سکینہ کو امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے، بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ کو بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، بی بی آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا، زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ زینب اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ واپس آتے ہی سمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچا لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگیں۔ وہ شیطان نما سمر نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تماشا مارتے ہوئے کہنے لگا، اب قافلہ نہیں رکے گا اور جلدی سے جلدی یزید کے دربار پہنچنا ہے، وہاں پر انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا تھا، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید کہنے لگا سپاہیوں سے، پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا، یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سیدہ سکینہ دربار میں اس طرح سے کھڑی تھیں، جب آپ کا ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا پیر نیچے، جب آپ کا دوسرا پیر اوپر ہوتا تو پہلا نیچے۔ یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ تو سیدہ سکینہ نے یزید کو کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہے کہ ہم دونوں پیر پر ایک ساتھ نیچے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یزید کہنے لگا کہ رسیاں کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا، ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ اتنا کہتے ہی یزید لعنتی نے اس تشت پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھیں۔ یزید کہنے لگا کہ ایسے نہیں سکینہ، تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، کیا تمہارے بابا تمہارے پاس آئیں گے؟ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، آپ آ جائیے۔
बस बीबी सकीना का इतना कहना था कि सर हुसैन उठा, सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना इमाम हुसैन के सर पर सर रखकर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान के एक गोशे में जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना ने भाई जैनुल आबिदीन से पूछा कि भैया ये परिंदे कहाँ आ जा रहे हैं। आपने फरमाया मेरी बहन सकीना ये अपने घर आ जा रहे हैं। इस पर बीबी सकीना ने ये फरमाया भैया हम कब अपने वतन जाएंगे, और इमाम हुसैन को याद करते करते बेहोश हो गईं। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को मौला हुसैन को देखा। मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने अपने बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मेरी घुड़सवारी छीन ली है और मुझे इतने तमाचे मारे। मुझे छोड़कर ना जाना बाबा। इमाम हुसैन ने हाथों को फैलाकर फरमाया, आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की ख्वाब से आँख खुली, सैयदा सकीना ने अहले हरम से, सैयदा जैनब से और सबसे कहा, मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सब सुनते ही सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। यजीद सो रहा था। जिंदान से जब आवाज़ आई, यजीद उठकर सिपाहियों से कहने लगा कि ये आवाज़ कैसी है। कहने लगे कि वो हुसैन को याद करके रो रही हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा कि ऐसा करो, उन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वो आवाज़ ना करें और मैं चैन से सो सकूं। यजीद के हुक्म से सिपाहियों ने सर हुसैन को अहले हरम को दे दिया। इमाम हुसैन का सर मिलते ही सब रोने लगे। बाबा का सर बीबी सकीना ने जो अपने पहलू में पाया तो सर हुसैन को अपनी गोद में रखकर 4 साल की मासूमा इतना रोई और रोते रोते बाबा की याद में इस दुनिया से चली गईं। अल्लाह और उसके रसूल ही जानते होंगे किस गुर्बत के आलम में जिंदान में आपने हालते बीमारी में कब्र सकीना बनाई और कैसे बनाई होगी। या अल्लाह, इमाम हुसैन की यतीम सैयदा सकीना के मसाइब को सुनकर जिसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी आया, उन आंसुओं को रुमाल जहरा में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आमीन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस्लामी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।